قال موسیٰ لفتاه لا ابرح حتى ابلغ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے نوجوان غلام کو کہ ہم رکیں گے نہیں، مسلسل چلتے رہیں گے، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ ہم دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جائیں، او امضی حقبا، یا پھر میں مسلسل سالہ سال چلتا ہی جاؤں گا۔ فلما بلغ مجمع بینہما، پس جب وہ دونوں پہنچ گئے دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر، نسی حوتہما، تو وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پس مچھلی جب سمندر میں گئی تو اللہ نے اس کے لیے ایک سرنگ بنا دی۔ میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لفتاہ، اپنے نوجوان غلام کو، یہ نوجوان جو غلام ہے یہ سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام لاوی ہے اور ایک کا نام یوسف ہے، اور آپ جانتے ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں سیدنا ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ اسحاق کے ایک بیٹے جو لاوی ہیں ان کی نسل سے آگے آ کر کیسر آتا ہے، کیسر کا بیٹا عمران ہے اور عمران کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ دوسرا بیٹا ہے یوسف، یوسف کے آگے جو ہے باپ، یوسف کے بیٹے جو ہیں وہ ہیں سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام۔ تو یوسف کی نسل سے یوشع بن نون ہے اور عمران کی نسل سے اور اوپر لاوی کی نسل سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو یہ کوئی غلام نہیں تھے یوشع بن نون، یہ اپنی خوشی سے آتے حضرت موسیٰ کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کسی کی خوشی سے خدمت کر سکتا ہے، اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، یہ سورۃ الکہف کا تیسرا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے دو واقعہ آپ نے سنے اصحاب الکہف کا، اور دوسرا واقعہ وہ باغ والوں کا۔ دو بھائیوں تھے جس نے ایک نے اپنے 4000 درہم اللہ کے راستے میں لٹا دیے، دوسرے نے جمع پونجی دنیا کی بنا لی۔ تو ان کا واقعہ یہ تیسرا واقعہ ہے۔ ظاہراً تو ان کی کوئی بھی توجیہ نظر نہیں آتی پیچھے، لیکن اصل میں ان کی ایک بہت بڑا ربط ہے پیچھے، وہ یہ کہ وہ سارا شروع میں آپ نے سنا ہے نا کہ قریش سردار نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، آ کر انہوں نے کہا تھا ہمیں وہ 3 آدمیوں کے بارے میں بتاؤ، اصحاب الکہف کے بارے میں اور سیدنا ذوالقرنین کے بارے میں، اور اسی طرح ان کا ایک سوال ایک روایت میں روح کے متعلق کیا ہے، دوسری روایت میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سیدنا سلمان کے بارے میں ہے غالباً۔ تو وہ واقعہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے، تو اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل فرمائی۔ تو نبی علیہ السلام نے جب واقعے سنا بھی دیے نا، پھر بھی تکبر کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، بات کو نہ مانا۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کتنے بڑے نبی ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اولو العزم پیغمبر ہے نا، جو 7 پیغمبر ہیں سب سے زیادہ درجے والے، ان میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر ان 7 میں سے جو 3 سب سے اوپر ہیں، ہمارے پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ 3 پھر سب سے اوپر ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے بڑے ہی نامور پیغمبروں میں آپ علیہ السلام کا شمار فرمایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر عاجزی بیان ہو رہی ہے، کفار نے تکبر کیا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ کی عاجزی دیکھیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں روایت ہے، قوم میں کھڑے خطاب فرما رہے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، حضرت ابی بن کعب اس حدیث کے راوی ہیں، کھڑا ہو کر کہنے لگا ہے موسیٰ، اللہ کی زمین پر سب سے بڑا عالم کون؟ فرمایا میں ہوں، سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی، کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو لیکن انبیاء کی چھوٹی سی خطا کے اندر بھی لوگوں کے لیے بڑا سبق ہوتا ہے۔
اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں ہوں، میرے رب کو پسند نہیں آیا، فرمایا موسیٰ نہیں، تجھ سے بھی بڑا عالم میرا ایک بندہ ہے، اللہ جی میں تو اس سے ملنا چاہوں گا۔ فرمایا مجمع البحرین، جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں، یاد رکھیں بحر ہے نا، جو یہ سمندر کا لفظ آئے تو کڑوے سمندر پر بولا جاتا ہے، دریا کا لفظ آئے تو میٹھے پانی پر بولا جاتا ہے، اور مطلق کتاب القاموس کے اندر دریا اور سمندر دونوں پر بھی بحر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو مجمع البحرین، اللہ نے فرمایا جہاں پر دو دریا یا سمندر ملیں گے نا، بعض نے کہا بحر احمر اور بحر ابیض ہیں، بعض نے کہا دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں، بعض نے کہا نہیں یہ دریائے نیل اور افریقہ کے سمندر ہیں، لیکن میرے بھائیو دریائے نیل کے ساتھ کوئی سمندر ملتا تھا وہاں پر، یا دریا ملتا تھا، اور انہیں مجمع البحرین فرمایا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا جہاں وہ ملیں گے نا، وہاں پر وہ آدمی تمہیں آرام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا۔ عاجزی یہ ہے کہ فوراً اس سے ملنے کے لیے چلے گئے، عاجزی یہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے فوراً چلے گئے، وگرنہ کس چیز کی کمی تھی؟ اللہ کے نبی تھے، اور نبی بھی ایسے کو اولو العزم پیغمبر تھے، کتاب دی گئی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا علم عطا فرمایا، لیکن پھر بھی علم حاصل کرنے کے لیے پتہ چلا مجھ سے زیادہ ایک علم والا ہے تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ربط ہے اس کا پیچھے والے واقعات کے ساتھ، یہ ربط ہے اس کا شان نزول والی آیات کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نا جب حضرت یوشع بن نون کے ساتھ گئے، ایک جگہ پر دونوں نے آرام فرمایا، تو ایک نا ٹوکری بنا کر کھجور کے پتوں کی، اس کے اندر مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ ٹوکری ساتھ رکھ دی، آرام فرما رہے ہیں دونوں، مچھلی نے ٹوکری میں سے راستہ بنایا اور سمندر میں چلی گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب وہ سمندر کے اندر گئی نا، فی البحر سربا، ہم نے جہاں جہاں سے وہ جاتی وہاں سے پانی روک دیا، اور وہ سرنگ نما ہم نے وہ جگہ بنا دی، یعنی پانی رک گیا نا، جو جہاں جاتی نیچے جا رہی تھی تو وہ سرنگ بنتی جاتی، جیسے ایک پہاڑ کے اندر سرنگ ہوتی ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو سرنگ نما اللہ نے راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، ساتھ حضرت یوشع علیہ السلام، پھر سفر جاری کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ایک دن پورا چلتے رہے، شام تک چلتے ہیں، تھکاوٹ سے چور ہو گئے۔ فرمایا یوشع وہاں تک ہم نے سفر کیا تھا، تھکاوٹ نہیں ہوئی، آگے کوئی دریا ملنے کی جگہ بھی نظر نہیں آ رہی، اور تھکاوٹ بھی اب بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو یوشع علیہ السلام نے فرمایا او اللہ، اپنے سر پر ہاتھ مارا، فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام جہاں پر ہم بیٹھے تھے نا ایک دن پہلے، مچھلی وہاں سے غائب ہے، شیطان نے مجھے بلا دیا، آپ کو بتانا یاد ہی نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، وہاں پر ہی تو اللہ نے ہمیں جانے کا حکم دیا تھا، وہ آدمی وہاں پر ہی تو ملنا تھا جہاں سے مچھلی نے غائب ہونا تھا۔ کہنے لگے یا حضرت شیطان نے بھلا دیا، میں نے سوچا بھی تھا میں موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں گا، لیکن بالکل ذہن سے ہی نکل گیا۔ فرمایا چلو واپس جب آئے نا اس جگہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع کوئی عجیب چیز بھی دیکھی ہے؟ جی موسیٰ علیہ السلام دیکھی ہے میں نے، وہ مچھلی جہاں پر گری تھی نا، وہاں پر ایک سرنگ نما پانی میں سوراخ ہو گیا تھا، اور سوراخ ہوتا جا رہا تھا، وہ چلتی جا رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا، اللہ نے پانی کو روک دیا دائیں بائیں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس جگہ پھر وہی ہے، ہمارا ٹھکانہ وہی ہے، میرے رب نے وہ نشانی ظاہر کی ہے ہمارے لیے کہ ہم بھول نہ جائیں۔ واپس اس جگہ پر آئے، ایک بزرگ کپڑا تان کر سوئے ہوئے تھے۔ اب جب سلام کہا گیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اس سرزمین میں سلام کون ہے کہنے والا؟ فرمایا میں موسیٰ ہوں، بنو اسرائیل کے موسیٰ، جی بنو اسرائیل کا موسیٰ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت آپ سے علم سیکھنے آیا ہوں۔ یہ سن لیں، انہیں خضر بھی پڑھا جاتا ہے، خضر بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ اس کے معنی انہیں اس لیے اس کا نام ویسے بعض روایات میں بنو اسرائیلی روایات ہیں بلیہ نام آیا ہے، بعض میں یسا نام آیا ہے، لیکن قرآن و حدیث کے اندر خضر ہی نام آیا ہے۔
تو خضر نام کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے بعض مفسرین نے کہ آپ جس جگہ پر بیٹھتے نا اللہ وہاں پر سبز گھاس اگا دیتے، اس لیے خضر کہا جاتا ہے۔ یا پھر آپ نماز پڑھتے نا، جہاں پر نماز آپ علیہ السلام پڑھتے تو دائیں بائیں اللہ رب العالمین ہر طرف ہریالی پیدا فرما دیتے، یعنی خشک جو فصلیں ہوتی نا، حضرت خضر علیہ السلام کے نماز پڑھنے کی وجہ سے میرا رب ان میں ہریالی پیدا فرما دیتا، اس لیے خضر نام سے مشہور ہو گئے۔ تو یہ ایک اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ جو میرے پاس علم ہے نا وہ تیرے پاس نہیں ہے، اور جو تیرے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا میرے پاس جو علم ہے نا اس پر تو صبر نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت میں کروں گا، دیکھ لینا مجھے بڑا صابرین میں سے پاؤ گے۔ فرمایا مجھے نہیں لگتا کہ تو صبر کرے گا۔ فرمایا کروں گا یا حضرت، چلو پھر میرے ساتھ آؤ۔ تھوڑا آگے گئے، کشتی جا رہی تھی، کشتی والے کو ہاتھ دیا، خضر علیہ السلام کو جانتے تھے، روک لی، بٹھا لیا۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، خضر علیہ السلام نے اپنے وہ بورے سے تیشہ نکالا، ایک پھٹا اکھیڑ دیا اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے انہوں نے بغیر کرایہ لیا ہمیں بٹھایا ہے اور اجرت بھی نہیں لئی، مقام مقصود تک بھی پہنچا دیں گے، اور آپ نے ان کا یہ نقصان کیا کر دیا کہ ایک جو کشتی ہے اس کا پھٹا اکھیڑ دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا تو صبر نہیں کر سکے گا؟ کہنے لگے میں بھول گیا، اب ایسی غلطی نہیں ہوگی، ایک مرتبہ مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر چلے، جب وہ جگہ آ گئی نا تو وہاں پر اترنے لگے، ایک چڑیا آتی ہے جہاں سے وہ تیشے سے اکھاڑا تھا نا پھٹا، وہاں پر بیٹھ کر اس نے ایک چونچ لی پانی کی۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ جتنا یہ ابابیل نے، یہ چڑیا نے دریا سے پانی لیا نا چونچ میں، اللہ کی قسم تیرا سارا علم بھی میرا سارا علم بھی مل کر اللہ کے علم میں سے اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا کی چونچ میں پانی چلا گیا ہے۔ میرے بھائی دیکھیے میرے رب کا علم، یہ بات سمجھائی ہے انبیاء نے ہمیں کہ میرا رب واللہ علیم بذات الصدور واللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید۔ انبیاء عقیدہ سمجھاتے ہوئے چلتے ہیں۔ پھر آگے آئے، ایک نوجوان لڑکا ہے، لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا، خضر علیہ السلام نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کی گردن اتار دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا ہے، ابھی تھوڑی جوشیلی طبیعت کے تھے، فرمانے لگے اے خضر اس کا گناہ کیا ہے، قتل کے بدلے میں قتل قصاص بھی نہیں ہے، تو نے بغیر کچھ کہے اس کے گردن کو اتار دیا ہے۔ فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں دوسری مرتبہ یہ وارننگ دے رہا ہوں، تو صبر نہیں میرے ساتھ کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عہد کر لیا، کہنے لگے اے خضر اگر اب کی بار میں تجھ سے کوئی سوال کروں تو تیرا اور میرا راستہ جدا ہے، تیرا اور میرا راستہ جدا ہے۔ ایک آگے گاؤں آیا، قصبے والوں سے روٹی مانگی، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا نا، باہر آئے قصبے سے، ایک دیوار گری ہوئی تھی، فرمایا چلو اسے مرمت کرتے ہیں، مرمت کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث مجھے یاد آئی مسند احمد کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحم فرمائے موسیٰ پر، اگر نہ بولتے تو ہم اور علم سے مستفیض ہوتے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر صبر اور کرتے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم تک اور علم پہنچ جاتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رحم فرمائے، پھر بولے، کہنے لگے انہوں نے ہمیں روٹی نہیں دی، ان قبیلے والوں سے اجرت ہی تھوڑی لے لیتے تاکہ ہم اپنے پیٹ میں جو آگ لگی ہے بھوک کی وہ تو بجھا لیتے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ اب ہمارے راستے جدا ہیں، تو صبر نہیں کر سکتا، اب سن لے، پہلے نمبر پر جو میں نے تیشے سے پھٹا اکھیڑا تھا کشتی کا، وہ اس لیے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو صحیح سالم کشتی ہوتی اسے وہ اپنے قبضے میں لے لیتا، یا اس پر نجائز ٹیکس زیادہ کر دیتا جو غریب ملاح دینے کی طاقت ہی نہ رکھتا۔ دوسرے نمبر پر جس بچے کو میں نے مارا وہ بھی حکم خداوندی تھا، اس کے والدین بڑے نیک تھے، اس نے بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے فتنہ بن جانا تھا، اس کے والدین کی نیکی کا احترام کرتے ہوئے میرے رب نے اسے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا اور اس کا سبب مجھے بنایا ہے۔ تیسرے نمبر پر جس بستی کی یہ دیوار ہم نے مرمت کی ہے وہ بڑا اللہ والا تھا،
بڑا نیک آدمی تھا، وہ چلا گیا، اس دیوار کے نیچے خزانہ چھوڑا ہے اپنے بچوں کے لیے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، دیوار گر گئی ہے، یہ بھی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس دیوار کو سیدھا کر، اس دیوار کو مرمت کر۔ تو میرے بھائیوں انشاءاللہ جو آگے والا واقعہ ہے وہ کل بیان کریں گے، لیکن اس واقعہ کے اندر ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں۔ نمبر 1 تو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ نمبر 2 نیک لوگوں کی حفاظت میرا رب فرماتا ہے، وہ آدمی فوت ہوئے کتنی دیر ہو چکی ہے لیکن اس کے مال کی حفاظت میرا رب اب بھی فرما رہا ہے، وہ بھی انبیاء کے ذریعے سے۔ یعنی کہ دیکھیے میرا رب کس طرح انبیاء کے ذریعے نیک لوگوں کے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو بے شمار اسباق ہیں، ہمارے لیے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔